معتز ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بال بچوں نے بھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے، اس کا کام دسنا ہے، تو خیال کر۔ کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے؟ کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے، پاوے سہ بنا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تھیندے، پاوے چولیاں دودھ پیائیے، اس کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ یہ ڈسے گی، بات ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ رکھ لیا گھر میں۔ بکری رکھی ہوئی تھی، پالتو بکری، بکری کو ناگن نے ڈس لیا، بکری تڑپ کے مر گئی۔ بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر، بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی۔ سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا۔ تو کہنے لگا چھوڑو، انڈا تو مل رہا ہے نا، اگرچہ ناگن ہے، انڈا تو آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا، گھوڑے کو ڈس لیا، تڑپ کے مرا گھوڑا۔ اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے، یہ ناگن ہے، یہ ڈسے گی۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا۔ تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو گھوڑا، مرمے تو نیا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو۔ اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی۔ غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نہ کر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، کہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی، خامن دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے، وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا۔ جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا۔ ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا۔ میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے، اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ۔ میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، اب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات۔ دے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے، کتے دے گل تلی ہو، اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا، ہاں میرے پاس دولت بچ گئی۔ آج لوگوں نے دولت بچائی، دولت بچائی، دولت، سگا بھائی علیحدہ کر دیا، بہن سے ملاقات ترک کر دی، یہ پیسے مانگتی، لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا، دولت بچائی، دولت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ایک فتنہ ملا، آزمائش آئی، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، اس سے بچنا، یہ فتنہ ہے، تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔
लालच के पुजारी बनकर लोग जगह जगह गली गली घूमते, लालच के ठंडे गलों में डाल के लोग फांसी के करीब चले गए, लालच का लिबाता ओढ़कर लोग बहरूपिये बन गए, लोग अकीदतों को, मोहब्बतों को, दीन को, मजहब को भी दौलत के नाम पर तोलने लगे हैं। खुदारा वापस लौटो। ये लालच ने ना हमारा को रिश्तेदार छोड़ा, ना ताल्लुक छोड़े। जिंदगी इकट्ठे रहे, दो भाई इकट्ठे रहे, एक दूसरे के बच्चों को कभी अलहदा नहीं समझा। लेकिन जैसे ही दौलत आई, तबाही कर गई, तबाही। मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक था, जनाजे में, तो मैंने उसे कहा तेरे चचा के बेटे कहाँ हैं? तो कहा वो नहीं आए। मेरी कभी मुलाकात हुई तो मैंने कहा चचा का जनाजा क्यों नहीं पड़ा? कहने लगे छोड़ दो, काबज था, गासिब था, सारी जायदाद पे कब्जा कर गए, इस काबल था जनाजा पड़ा जाए। मैं देर तक सोचता रहा कि यार हद हो गई, लोग दौलत की खातिर इतने दूर हुए कि जनाजों से भी रह गए। कुरान बोल पड़ा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम्हें गाफिल कर दिया दुनिया जमा करने के लालच ने, यहां तक कि तुम कब्रों में चले। कनात इख्तियार को, ये नफ्स का दरवाजा खुद बंद करना है, खुद इसको बंद करोगे तो बचोगे, वरना ये परेशान करेगा, ये तकलीफ देगा, ये आजमाइश में रखे। फकत दौलत बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, कोई शय नहीं बचे, फकत दौलत। इसको बंद करो। एक हदीस पाक में मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने सारी बात को समेट दिया। हुजूर फरमाने लगे लालच करोगे तो जलील हो जाओगे, और अल्लाह के दिए पर कनात करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। तो समझ लो जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ना, हाँ, उसे किसी न किसी कनात की बदौलत ही अल्लाह ने दी। कनात इख्तियार करे, कद ऊंचा हो जाए, सब्र करे, हौसला करे, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना सीखे। हमारे यहाँ जिन लोगों को अल्लाह ताला वुसअत अता करता है, गुंजाइश देता है, वो ख्याल ही नहीं करते, वो लिहाज ही नहीं करते। वो कहते हो जनाब मैंने बच्चों से कहा तुमने परवाह नहीं करनी, आपने गलत कहा है बच्चों से। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी, आपने गलत कहा है अपने बच्चों से। मैंने कह दिया है छोटे भाई से कि मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मियां आपने ज्यादती की छोटे भाई के साथ। मैंने कहा है आप बात करें, पैसों की फिक्र ना करें, गलत किया आपने। मैं आज को किस तरह बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी को शाम को तरसते हैं, उस मुल्क का ये मंजर भी आम है कि वहां नए मॉडल का मोबाइल आए तो खत्म हो जाता है। जिस मुल्क में लोग दवाइयों के लिए ज़कात के फॉर्म फिल करते फिरते हैं कि मुझे यूनियन काउंसिल वाले लिख दें कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं और मैं किसी हॉस्पिटल में जाके जमा करा के अपना इलाज करा लूं, उस मुल्क का ये मंजर भी है कि लोग जरा गाड़ी थोड़ी पहले लेने के लिए नए मॉडल की 4-4 लाख रुपया ज्यादा भी दे देते कि मुझे जरा जल्दी गाड़ी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, इब्ने माजा में मौजूद है। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ था, करीम ने उठाया और हुजूर फरमाने लगे आयशा इसकी कदर करो, रिस्क जिस घर से नाराज हो जाता है दोबारा पलट के नहीं आता, इसकी कदर करो, इसका ख्याल करो। कूड़ेदानों के अंदर भर दिए रोटियां और कूड़ेदानों के अंदर भर दिया तुमने सालन और कूड़ेदानों के अंदर भर दिए तुमने फल और मिठाइयां। बेकदरा ने कदर न कीती खूब तसल्ली हूं। और मेरे अजीज अपनी जिंदगी में चीजों की कदर करना सीखे, इंसानों की कदर करना सीखे, अपनों की कदर करना सीखे। फरमाया ये जो नाशुक्री करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। कितना जोर लगाते हैं लोग आज हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, 10,000 कमाता हूं तो 15 हो जाए, 15,000 कमाता हूं तो उसका 20 हो जाए और 20 वाला कहता है 50 हो जाए। सारा जोर लोग आमदन पे, आमदन बढ़ाने के जराए पे, नए से नए बिजनेस पे। मैं छोटा आदमी हूं लेकिन ये किताब सुन्नत के बहुत सारे इरशादात पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि असल फन माल कमाना नहीं, असल फन तो उसको लगाना है। असल फन तो उस बंदे का है जो अपने वसाइल के अंदर रहकर अपना बचन मुतय्यन करता। ये असल फन है कि आप उस महदूद दायरा कार के अंदर। मैंने अपने अब्बा जी से एक बात सुनी तो मुझे बड़ी याद रह गई। मेरे वालिद साहब कहा करते थे पुत्र दौलतमंद होने की तेरी जरूरत ही नहीं,
بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر اے دعا منگو بوے تے کوئی قرض لین والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ، وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں. اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ، تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے، اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے. وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں. ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کی اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کی. ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے، اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ. یہ ہماری خواہش ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے اس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں. یہ ہماری ضرورت. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش. اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے. ایک ہے ہماری ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہو، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو. بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے. اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہو نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی، یہ خواہشات ہیں. یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو. خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے. یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک. میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے. ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں، اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں. کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے. وہ خدا کے بندے، قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی. باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ. لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی. پیچھے خواہشات وسیع تھی، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے
لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے. تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا. بخاری مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی. اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرے، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو. ضرورت سے زیادہ نہیں. ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے، یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے. او خدا کے بندے، تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے. کو جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی. 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا. ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا. جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری پوری کر دی ٹوٹل. ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کر دی. جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلانے کا. کن چکروں میں الجھ گئے. ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی. لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کرے اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا، اور 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے. بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو. دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا اور سارا وقت بازاروں میں گزار دیا. اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے. خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں کرتا. اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب. لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اللہ کے حضور. 2000 دی. امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے. 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھ. کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ یہ دیکھ کے چہرے ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا. تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن. کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر
وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے، پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحب زادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے۔ امیر صاحب نے پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے، ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا۔ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں، ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، کم و بیش کو 13-14 سال سے میری ان سے دوستی، ایک چھوٹی سی وہ دکان کرتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی آ کے کہا وہ حالات بڑے خراب۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار لوگ کیا ہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے جی میں نے شروع سے اپنے بچوں کو اور گھر والوں سے کہا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں جینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہو، یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے حق میں فیصلہ ایک کرم ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزار۔ کہنے لگے ایک تو میں کسی اسکیم کا حصہ نہیں بنتا، اور ایک سادے کپڑے پہن کے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں۔ یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی، یہ افکار، یہ مضبوط افکار ہیں۔ آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں، اسراف، فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں، بعض جگہ ایسی ہے جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے، اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو۔ نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے، اگر تو دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھائی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے، ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا، اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا، کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے، وہ آسان کر دیتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہو، الجھے نہیں۔ آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو۔ اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں، فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو،
ऐश परस्ती की जिंदगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में एक रवायत है, उसके लफ्जों में जो गहराई है, जुमलों में जो हुस्न है और समझाने का जो अंदाज़े करीमाना है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने मुझे यमन का